ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان شیزہ ذوالفقار۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز HD پہ پروگرام خوشبوئے رمضان۔ ناظرین، بریک سے پہلے رانا نعیم صاحب سسٹم کے بارے میں اور مہنگائی کے بحران کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اسی طرح ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری رضوان صاحب، ہمیں جو بہت خوبصورت نعت سنانے جا رہے ہیں۔ جی سر، کیا پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے روح الامین سورت وضحا، پڑھ کے روح الامین سورت وضحا، پڑھ کے روح الامین سورت وضحا، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، وہ گئے عرش تک اور روح الامین، وہ گئے عرش تک اور روح الامین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء، وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے۔ ماشاءاللہ رانا صاحب، سر میرا اگلا کویشچن آپ کی خدمت میں یہ ہے، الیکشن ضمنی الیکشن کتنا خرچہ ہو جاتا ہے ویسے آلموسٹ، جو اب مہنگائی جس قدر پیک پر ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک بڑی تلخ افسوسناک بلکہ شرمناک بات ہے کہ انتخابی عمل میں پیسے کا خرچ ہونا۔ واہ 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 واہ، پہلا لیڈر ایسا دیکھا ہے، یقین کریں۔ جب تک انتخابی عمل سے پیسہ نہیں نکلے گا، حقیقی نمائندہ منتخب نہیں ہو سکے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہی المیہ ہے، یہ اصل بنیادی جو مسئلہ ہے کہ جو کوئی آدمی، کوئی سیاسی شخص اپنی صلاحیت، اہلیت، حب الوطنی یا قابلیت کے بلبوتے پر منتخب نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے 1985 کا جو غیر جماعتی الیکشن تھا، وہاں پر اس ملک کے سیاسی کلچر کو غیر سیاسی بنانے کے لیے اس وقت کے ڈکٹیٹر نے یہ اصطلاح متعارف کرائی تھی، جس میں آٹے کے تھیلوں پہ ووٹ دینا، گلیوں نالیوں سڑکوں پر نوکریوں پر یہ کام کیا۔ وہ اسمبلی جو تھی وہ عوام کی نمائندہ اسمبلی یا ملک کو مضبوط کرنے کے لیے یا اصلاحات کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ ڈکٹیٹر کو سنبھالنے کے لیے، اس کے غیر انی اقدامات کو تفظ دینے کے لیے تھی، جو اس نے خود وہ کام کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑ دیا۔
تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اس کا کوئی انت نہیں ہے. صحیح ہے. چونکہ کوئی یہ سرمایہ دار یعنی یہ موجودہ جو اسمبلی ہے یہ ایسا گونگے بہرے اور نااہل لوگوں کا جمعہ بازار ہے کہ جس میں کوئی آدمی سیاسی بات نہیں کر سکتا, لیجسلیشن نہیں کر سکتا, حقیقی عوامی نمائندگی کا اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا. واہ واہ واہ. چونکہ جس بندے نے لگانا 30 کروڑ روپیہ 40 کروڑ روپیہ لگانے کے بعد اس نے خدمت خلق خاک کرنی ہے. اگر خدمت خلق ہی کرنی ہے تو کوئی ہاسپٹل بنا لے. اس نے سب سے پہلے تو وہ کرپشن کے ذریعے وہ 30-40 کروڑ نکالنا ہے. پھر اس کا ڈیرا ہے, ڈپا ہے, موزر اپنا والے کان ٹوٹے اس کے ساتھ ہیں, تھانے کا کلچر اس کے ساتھ ہے. اس کے بعد پھر اس نے نیکسٹ جو اگلا الیکشن پریزنٹ کرنا ہے اس میں پتہ اس کو مہنگائی 30 کروڑ نہیں ہوئی 60 کروڑ کے برابر پہنچ جائے گی, اس نے وہ بھی نکالنے ہیں. تو یہ بادی قسمتی سے جو ہمارا سسٹم ہے نا یہی ہمیں لے دے کر بیٹھ گیا. اب دیکھیں کچھ علاقوں میں ایسے ہوتا ہے, آپ کو تو چونکہ پتہ جس حلقے سے میرا تعلق ہے, ٹھیک ہے, وہاں بھی اب برادریزم بہت آ گیا ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ جو کسی پارٹی میں سلیکشن اس کی ہوتی ہے الیکشن لڑنے کے لیے وہ موو کرتا ہے تو ساری کی ساری برادری صرف ایک قوم پرستی کے نام پر اس کو ووٹ دیتی. یہ نہیں پتا کہ وہ بدبختوں کا تھیم کیا ہے, ان کی تھاٹ کیا ہے, ان کا پیغام کیا ہے, ان کا منشور کیا ہے. یہ سب خرافات جو ہیں, یہ سب خرابیاں جو ہیں, یہ اس ملک میں سیاسی کلچر کے خاتمہ کے لیے متعارف کرائی گئی ہیں. صحیح. برادریزم ہو, دھڑے بندی ہو, وڈیرا سسٹم کیا لیں, وڈیروں کی اجارہ داری, سرمایہ داری, سرمایہ کی انوالومنٹ ہو, یہ سب کچھ ایسے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس ملک میں جب حقیقی جمہوری اور عوامی جماعت تھی 70 کے الیکشن میں دیکھیں کہ سیکل کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی, ہار گیا تھا. یہاں ایسے ایسے لوگ ہوئے تھے صرف پارٹی ٹکٹ پہ, پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ, جن کا اپنا برادری تو دور کی بات اپنا گھر بھی اس شہر میں نہیں تھا. بالکل ایسے ہیں, وہ ایک پولیٹیکل مینیفیسٹو کو مینڈیٹ ملا تھا. بالکل ایسے, اور ریفارمز یا ڈیلیور پاپولر ووٹ سے کیا جاتا ہے. ان کے پاس پاپولر ووٹ نہیں ہے, یہ سلیکٹڈ ہے موجودہ حکمران. تو یہ کٹ پتلی ہیں, بس یہ اپنا کام چلا رہے ہیں, اپنے مخصوص ایجنڈے پہ ہیں. اس ملک کا روز جو ان کا بیانیہ تھا, جو کہتے تھے کہ وہ یونیورسٹیاں بنائیں گے, وہی گورنر ہاؤس ہے, وہی پچھلی حکومتوں سے بڑی بڑی کیبنٹ ہے, وہی ان کی مراعات ہیں. پہلے تو گاڑیوں پہ جاتے تھے, یہ سائیکل پہ جانا تھا انہوں نے, تو انہوں نے ہیلی کاپٹر پہ جانا شروع کر دیا. ان کے جانے کے دن آپ دیکھیں گے کہ جب ان کے اخراجات, ان کی لوٹ مار, ان کا اس ریاست کے اوپر ظلم, اس عوام کے اوپر, ملک کے عوام کے اوپر جو ظلم آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جس طرح اس ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. آج ملک کہاں کھڑا ہے, ہماری فارن پالیسی کہاں ہے, بالکل کشمیر کہاں گیا جن کے نام پر ہم اتنے سال سے لڑ رہے, کہاں گیا کشمیر ہمارا. بہت شکریہ, بہت شکریہ رانا صاحب, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن فرید صاحب. اس سے پہلے رانا صاحب سسٹم پہ بات کر رہے تھے اور انشاءاللہ دوبارہ پھر ہم ان سے مخاطب ہوں گے. حسن بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ جی میں ایک بہت ہی مشہور زمانہ کلام ہے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام
मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए। गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए। अपना जीना अपना मरना बस इसी चौखट पे है। अपना जीना अपना मरना बस इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए। हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए। और मैं ये कैसे मान जाऊं, शाम के दरबार में मैं ये कैसे मान जाऊं, शाम के दरबार में छीन ले कोई रिदाएं, आपके होते हुए। छीन ले कोई रिदाएं, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में कैटेगोरिकली खुलकर बता दिया है, जब भी अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह पे आ जाओ। जान पे जुल्म करना ये नहीं है कि खुद को कट लगा दिया। जब भी कोई गुनाह कर बैठो, ठीक है, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है खुद पर, ठीक है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के दर पर आ जाओ। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं।